إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تركت فيكم أمرين لن تزلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب العالمین احکم الحاکمین دی ذات بابرکت واسطے لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء سید الاولین والآخرین پیغمبر آخر الزمان احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے روزہ اقدس تے اطہر تے منور تے اللہ ساڈی طرف لا تعداد درود و سلام دی برخہ نازل فرمائے. سامعین و سامعات، حضرات و حاضرین، اج دے اس عظیم الشان خطبہ جمعہ دے اندر جس موضوع سخن تے میں لب کشائی کرنا چاہنا وہ مضمون بڑا اہم ہے کہ دین اسلام تمام ادیان دے اوپر غالب آ کے رہے گا انشاءاللہ. خالق ارض و سماح نے حضرت بابا جی آدم علیہ السلام تو لے کے
میرے ہو تہاڈے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اس دین اسلام دا سلسلہ جاری و ساری فرمایا۔ مگر یہ بات بالکل واضح ہے کہ ہر شریعت اس سلسلے دے نال تا قیامت قائم اور دائم نہیں رہ سکتی۔ جیویں اللہ پاک نے انبیاء علیہم السلام دا سلسلہ جاری و ساری فرمایا کہ ایک نبی تو بعد دوسرے نبی دا انتظار، دوسرے نبی تو بعد تیسرے دا انتظار، ایک رسول تو بعد دوسرے رسول دا انتظار، اسی طرح شریعت ہر رسول وکھری جدا لے کے آیا اور اس شریعت نو اللہ دے انبیاء نے اگے پہنچایا، اور ایک تو دوسری شریعت دے درمیان اندر جو وقفہ ہے وہ پہلے آن والے نبی دی نبوت و رسالت دی تصدیق ہے، اور اس نبی دی نبوت و رسالت دا ایک چشمہ فیض جاری ہے۔ مگر ایک رسول تو بعد دوسرے رسول دے درمیان اندر یہ سلسلہ جاری رہیا، پھر اگلا رسول آیا، رب نے کچھ شریعت دے قانون بدلے، اور شریعت محمدی ایک ایسی شریعت ہے کہ جس دن اللہ پاک نے انہوں آسمان تو نادل فرمایا ہن قیامت تے آ سکتی ہے، روئے زمین تے نہ کوئی نبی آ سکتا ہے، نہ رسول آ سکتا ہے، اور نہ کوئی نئی شریعت ہی آ سکتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو پہلے ایک نبی دنیا تے آئے نے جنہ دا نام ہے سیدنا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام۔ اس نبی نو اللہ پاک نے دنیا تے مبعوث کیتا، بغیر باپ دے دنیا تو آئے نے، یہ اللہ دی قدرت ہے۔ اور نبی عیسیٰ علیہ السلام جدو اپنی ماں دی گود وچ آگے نا تے ماں مریم بڑی پریشان ہو گئیاں، اللہ میرے سر دا تاج کوئی نہیں، خامد کوئی نہیں، شوہر میرا کوئی نہیں، نکاح میرا کوئی نہیں ہویا، تے لوگ آج تک اپنیاں بیٹیاں نو مثالاں دیندے سن کہ اگر نیک بننا ہے تے بی بی مریم جیسیاں بنو۔ اور آج اگر میری قوم نے میری گود وچ بیٹا عیسیٰ دیکھیا، اللہ میرے کردار تے داغ لگ جائے گا، میرا وقار برقرار نہیں رہے گا، عزت و ابرو خاک اندر مل جائے گی۔ آسمان تو آواز آئی، بی بی مریم پریشان نہیں ہونا، گھبرانا نہیں، جس مالک نے تینوں بغیر شوہر دے بیٹا عیسیٰ عطا کر دیتا ہے، وہ تیریاں حفاظتاں اور تیری عزت و ابرو دیاں نگہبانیاں بھی اللہ آپ ہی کرے گا۔ بی بی مریم علیہ السلام نے نا قرآن اندہ انج کر کے نبی عیسیٰ علیہ السلام نو اٹھایا تے قوم دے سامنے لے کے آ گئیاں، تے قوم نے جدوں ویکھیا نا تے ویکھ کے کہن لگی، یا اخت ہارون ابوکی امرأ سوء،
اے بی بی مریم اے ہارون دی بہن، نہ تیرا ویر ہارون برا، نہ تیری ماں اور نہ تیرا باپ برا، سارے دے سارے نیکوکار برگزیدہ لوگ شان۔ یہ نیر کتھوں مار لیا اندھائی، بچہ کتھوں لین دے، نکاح تیرا ہویا کوئی نہیں، شوہر تیرا کوئی نہیں، تے اے بچہ کتھوں لے کے آئی ہیں۔ سیدہ مریم علیہ السلام نو اللہ نے ایک کوئی سبق پڑھایا ہے، اے بی بی مریم اگر تیری قوم تینوں سوال اندر پوچھے تو ایک کوئی گل کہنی ہے، انی نظرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا۔ فرمایا اے گل کہنی ہے کہ میں روزہ رکھیا، مینوں بولن دی اجازت نہیں۔ پھر قوم سوال کرے تے اپنے بیٹے دی طرف یعنی اپنی گود والی اشارہ کر دینا، اے نبی عیسیٰ نو جو اٹھایا ہی اپنے بیٹے نو تے میرے پیغمبر تے رسول نو اپنی گود وچ اٹھائے دی طرف قوم نو اشارہ کرنا ہے۔ فاشارت الیہ، اے میری قوم میرے کلو نہ پوچھو اے کون ہے، اے دا باپ دنیا تے ہے وے یا نہیں، یا اے بن باپ دے دنیا تے آگے آئے۔ اللہ اللہ جنہیں میرے تے اعتراض اٹھانے جے نا میرے تے نہ کرو، مینوں سوال نہ کرو، میرے بیٹے نو پوچھ لوائے۔ اللہ دا قرآن آندہ ہے بی بی مریم علیہ السلام نے رب دے حکم دے مطابق کہہ دیتا ہے فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، اے میری قوم میرے بیٹے نو پوچھ لو وہ اے کون ہے۔ اللہ فرماندے نے اے میرے پیارے عیسیٰ، اللہ جی کی حکم آڈر ہے، فرمایا میرے پیارے عیسیٰ جی ان دودھ ماں دا بعد وچ پی لے آجے، پہلے میرے اور اپنی ماں دے درمیان وچ جڑے معاہدے ہوئے نے انہاں دیاں پاسداریاں کر لوائے۔ اللہ اللہ یعنی میرے اور تیری ماں دے درمیان وچ جڑے صفائیاں دے عزتاں دے ابروواں دے حفاظت دے نگہبانی دے فیصلے ہوئے نائے انہاں دیاں پاسداریاں کر لوائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ماں دا دودھ پینا چھڑے آئے، اپنی قوم نو مخاطب ہو کے آندے نے چھوٹی جی عمر دودھ پیندہ بچہ ہے تے آندے کی نے قال انی عبداللہ، اے میری قوم سن لو، قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکن اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا۔ اے میری قوم میرے کلوں پوچھو میں کون ہاں، ماں کلوں سوال نہ کرو، میں اللہ دا بندہ بھی ہاں، اللہ دا نبی بھی ہاں، اللہ نے مینوں ایک کتاب عطا کرنی ہے، میں صاحب کتاب بھی ہاں، میں اور میری ماں اسی جتھے بھی قدم رکھاں گے او ساڈے قدم باعث برکت اور باعث رحمت ہونگے۔ اور میری قوم سن لو وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا۔ میرے رب نے منو وصیت کی تھی ہے میرے عیسیٰ جب تک تسی زندہ رہنا ہے نماز بھی نہیں چھڑنی تے زکاة بھی ترک کرنی،
نماز دی بھی پابندی کرنی ہے، زکات بھی ادا کرنی ہے، جب تک تسی زندہ رہنا ہے۔ اللہ اللہ میرے بھائیو، اے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہ جڑے دنیا تے تشریف لے آئے نے اور رب کائنات نے اس نبی دا تذکرہ دنیا تے آندہ رب نے اپنے قرآن دی اندر بیان فرما دیتا ہے۔ اللہ اللہ، اور اللہ دے نبی عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا تے آئے نے، پھر میرے نبی عیسیٰ نے اپنے تو بعد وچ آن والے نبی دی بشارت بھی اپنی زبانی سنا دیتی ہے۔ قرآن کہہ رہا، قرآن میں اپنے کروں بات نہیں کر رہا، اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، قرآن دا پارہ 28واں، سورت دا نام سورت صف ہے۔ اللہ فرماندے نے وَإِذْ قَالَ عِیسیٰ ابْنُ مَرْیَمَ یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعدی اسمہ احمد۔ اے میری کو میں عیسیٰ بن مریم اعلان کر رہا ہوں، میں تواڈی طرف اللہ دا رسول بن کے آیا ہوں، اور میں اپنے تو پہلے نبی موسیٰ علیہ السلام تے جیڑی کتاب اللہ نے منظم من اللہ تورات نازل کیتی ہے، میں اس کتاب دی تصدیق کرن آیا ہوں۔ اور اگلی بات سن لو میرے منن والوں، میرے پیروکاروں، میری اتباع اور اطاعت کرنے والوں ساری سن لو، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي، میں ایک خوشخبری بھی لے کے آیا ہوں، میرے تو بعد ایک رسول آئے گا جیدہ نام اسمہ احمد، جیدہ نام احمد ہوئے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں میرے بعد ایک نبی آئے گا جیدہ نام احمد ہوئے گا۔ اللہ اللہ، اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا تذکرہ انجیل اندر بھی موجود ہے، تورات اندر بھی موجود ہے، زبور اندر بھی موجود ہے، قرآن مجید اللہ نے میرے پاک محمد علیہ السلام دے قلب اطہر تے نازل فرما دیتا ہے نا۔ اللہ اللہ، میں دسنا چاہنا جیویں عیسیٰ نبی اللہ دے نبی نے، عیسیٰ اللہ دے رسول نے، اسی طرح میرے پاک پیغمبر علیہ السلام بھی اللہ دے نبی تے اللہ دے رسول بن کے آئے نے۔ پھر ایک کہنا نہیں جی صرف اول و آخر عیسیٰ علیہ السلام ہی نے، نبی بھی ہوئی نے، رسول بھی ہوئی نے، اور کوئی نبی رسول نہیں آیا۔ اول آخر تو مراد ہے یہی بس اول و آخر نبی ہو رسول نے۔ میرے بھائی اگر اول و آخر عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ دا نبی ہو رسول تسلیم کیتا جائے کہ آپ تو پہلے بھی نبی کوئی نہیں آئے بعد وچ بھی نہیں آئے گا تے سارے نبیاں دا انکار ہو جائے گا، سارے نبیاں دا اللہ دے رسولہ دا انکار ہو جائے گا۔ اس واسطے میرے آقا علیہ السلام بھی اللہ دے نبی بن کے آئے۔ یہ نہیں کہ آمینہ دے لال علیہ السلام دی نبوت و رسالت دا انکار کرن دی وجہ کر کے عیسیٰ علیہ السلام نو آخری نبی منیا گیا ہے، نہیں۔ اگر اول و آخر عیسیٰ نبی نو اللہ دا نبی اور رسول کہو گے کہ آپ تو پہلے کوئی نبی نہیں، آپ تو بعد بھی کوئی نبی تے رسول نہیں آیا، آدم علیہ السلام دا انکار ہو جائے گا، ابراہیم علیہ السلام دا انکار ہو جائے گا، حضرت زکریا علیہ السلام دا انکار ہو جائے گا، نبی یحییٰ علیہ السلام دا انکار ہو جائے گا، اسحاق علیہ السلام دا انکار ہو جائے گا، موسیٰ علیہ السلام دا انکار ہو جائے گا، یوسف علیہ السلام دا انکار ہو جائے گا، حتیٰ کہ 1,24,000 انبیاء رسول دا انکار ہو جائے گا۔ جیڑا ایک نبی دا انکار کرے او اہل ایمان ہو سکدا،
ایک نبی دا انکار کر کے بھی مسلمان تے اہل ایمان نہیں ہو سکتا تے جیڑا 1,24,000 کموں پیش انبیاء رسول دا انکار کرے وہ مسلمان کیویں ہو سکتا ہے؟ وہ اللہ دا مطیع فرما بردار نہیں ہو سکتا۔ اللہ اللہ اے قرآن اندر اللہ پاک نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے دنیا تے آن دیاں بشارتاں سنا دیتیاں نے، اور پھر ایتھے ہی بس نہیں، حدیث پاک اندر موجود ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام بچپنا عمر ہے، میرے آقا چھوٹی جی عمر ہے، اور بڑے بڑے عیسائیاں دے پادری تے یہودیاں دے بڑے بڑے رہبان نے بھی میرے نبی نو پہچانے ہیں، انہوں نے بھی میرے نبی نو پہچانے ہیں۔ کیویں پہچانے ہیں؟ ملک شام دی طرف تجارت دا قافلہ جا رہا ہے، اور اس قافلے اندر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے چچا ابو طالب بھی موجود نے، میرے آقا دی کیونکہ کفالت انہاں دے ذمے سی، میرے آقا بھی نال جا رہے نے۔ آخر ایک بہت بڑا راہب جیڑا ہے انہیں ایک عجیب جیا منظر عجیب جیا سما ویندا ہے کہ ایک قافلہ اگے بھی ادھر نو لنگدا اے تو ہو کے اگے گزردا ہے۔ آج جڑا قافلہ آ رہا ہے اس قافلے اندر ایک معصوم چھوٹا جیا بچہ ہے، راہ باندا ہے، میں اپنی اکھاں نال ویکھیا اس بچے اُتے آسمان دے بادل سایہ پہ کر دین، میں اپنی اکھیں ویکھیا اپنی اکھیں مشاہدہ کیتا ہے۔ پاک محمد علیہ السلام چھوٹی جی عمر ہے، انج قافلے دے نال نال چل رہے نے، دھوپ بڑی ہے سخت دھوپ ہے، اللہ اللہ شدید گرمی دے اندر لوگ گھبرا رہے نے، آسمان دے بادل محمد علیہ السلام دے اوتے بادل جڑے نے سایہ کر رہے نے۔ آخر میرے آقا علیہ السلام دے اس قافلے نو روک لیا گیا، راہب نے پیغام بھیجے اے قافلے والے ہو، اج تواڈی ساریاں دی دعوت میرے والے، انہاں قافلے والیاں نے دعوت قبول کر لئی، آپس وچ بحث و مباحثہ ہو رہا ہے، اگے بھی اسی ایسے ہی سفر تے جاندے ساں، اے ہوئی رات گزردے ساں، اسی جوانی اندر گئے، اسی بڑھاپے دے اندر بھی یہ سفر اندر آئے، آج تک سانو اس راہب نے کدی باہر نکل کے نہیں ویکھیا ہے۔ آج ساڈیاں دعوتاں ہو رہیاں نے، پتہ نہیں کیسا کی ہے کیڑا واقعہ پیش آن والا ہے۔ آخر دسترخوان لگ جاندے نے، کھانے پکا کے اوپر ٹکا دیتے جاندے نے، اے سارے قافلے والے دعوت قبول کرن لی داخل ہو جاندے نے، آخر دسترخوان دے اوپر بیٹھ جاندے نے، راہب ایک ایک بندے نو اندر ہوندے نو داخل ہوندے نو ویکھ رہے آئے، آخر سارے لوگ داخل ہو جاندے نے۔ انہیں پوچھیا کو بندہ پیچھے تے نہیں رہ گیا ہے، وڈے وڈیرے کہن لگے نہیں نہیں جنہیں بھی افراد سان ساڑھے سارے ہی آگے نے۔ راہ باندھا نہیں مینو انج لگدا جویں کو پیچھے رہ گیا ہے۔ ابو طالب کہن لگے ہاں ایک میرا بھتیجا محمد علیہ السلام چھوٹا بچہ ہے، اسی ان معصوم بچہ سمجھ کے مال دی نگرانی اندر بٹھایا ہے۔ راہ باندھا میری دعوت کرن دا مقصد انہوں بلانا ہے، میری دعوت دا مقصد محمد علیہ السلام میں او بچہ سمجھ کے چھڑ آئے ایک اینا جا کے میرے آقا علیہ السلام نو لہاندہ ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دسترخوان تے انج بہ گئے نے، آقا لقمے توڑ توڑ کے کھانا کھا رہے نے، راہب سامنے بہ کے نظراں جما کے میرے نبی دے رخساراں وال ویندا ہے، میرے نبی دیاں اکھاں وال ویندا ہے، میرے پیغمبر دے کھان دے طور طریقے نوٹ کرتا ہے۔ آخر دے کو ریا نہ گیا، میرے نبی دے قریب آ گیا، انج کر کے قمیضہ پلو پچھوں اٹھاندا ہے، اٹھا کے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے اللہ اللہ انج مہر نبوت نو ویندا ہے۔ جدوں مہر نبوت میرے آقا علیہ السلام دی ویکھی نہ ہے، اتے لکھے محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جدوں ویکھ لیا کہ اے اللہ دے نبی نے جنہاں دا تذکرہ تورات اندر موجود ہے، زبور اندر موجود ہے، انجیل اندر موجود ہے، اے لائٹ بند کر دے اوپر والی، تورات انجیل زبور دی اندر جنہاں دا تذکرہ موجود ہے، اے تے اوہی اللہ دے نبی آ چکے نے، اللہ اللہ۔ اور ابو طالب نو کہن لگا اے ابو طالب میں تینو مشورہ دینا، اس معصوم بچے نو واپس مکے پہنچا دے۔ ابو طالب فرمان لگے میں پریشان ہو کے سوال کیتا خیر ہے؟ فرمایا اگر اس بچے نو اگے لا کے گیا یہودی اس بچے نو ویکھن گے تے ویکھ کے زندہ نہیں رہن دین گے، نو قتل کر دین گے۔ میرے آقا نو بڑے بڑے رہبان نے خدا دی قسمیں بچپنے وچ بھی پہچان لے۔ اللہ اللہ، اور اتھے ہی بس نہیں، غور کرنا ذرا، میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ پاک نے اس کائنات دے ہوتے رہبر و رہنما بنا کے بھیجیا ہے۔ میرے بھائی میں عرض کر رہا ہوں عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ پاک نے اپنا نبی تے رسول بنا کے دنیا تے مبعوث کیتا ہے، مگر عیسیٰ نبی نو منن والیاں نے صرف نبی نہیں رہن دیتا، اللہ دا رسول ہی نہیں رہن دیتا بلکہ رب دا شریک بنا لیا، معبود بنا لیا۔ میں درس اندر بھی یہ بات کہی سی، ہون پھر پیٹ کرن لگا کہ اگر عیسائی مذہب دے لوگ ایک ہیں کہ مسلمانہ دے نبی دا نام سی محمد، کہو صلی اللہ علیہ وسلم، باپ دا نام عبداللہ سی، ماں دا نام آمنہ سی، تے ساڑھے عیسیٰ نبی دا نام عیسیٰ، ماں دا نام آمنہ، تے باپ ہے کوئی نہیں سی۔ باپ مسلمانوں کی دا ہے جینا کہ عیسیٰ علیہ السلام دا باپ کوئی نہیں سی۔ انہاں کیا سی اس واسطے انہاں معبود بنا لیا کہ اے اللہ دے وچوں نے رب دا بیٹا ہے، ماد اللہ۔ میں عرض کرنا اگر عیسیٰ علیہ السلام دی عبادت اس واسطے کیتی جاندی ہے کہ بن باپ دے پیدا ہوئے نے باپ نہیں، تے حضرت آدم علیہ السلام دی ماں ہی نہیں تے باپ بھی، ادھر ماں تے ہے باپ نہیں، ادھر ماں بھی کوئی نہیں تے بولو باپ بھی، تے پھر آدم علیہ السلام دی عبادت کیوں نہیں کیتی جاندی؟ میرے بھائی اے عقیدہ باطل ہے کہ بن باپ دے پیدا ہوئے تے اسی تاں پوجا کرنے ہیں۔ اے رب دی قدرت، اللہ چاہے جنوں بیٹیاں دے، جنوں چاہے بیٹے دے، جنوں چاہے نہ بیٹیاں دے نہ بیٹے دے، اللہ دی مرضی اگر رب دین تے آوے تے بغیر خامد دے بی بی مریم نو عیسیٰ عطا فرما دے۔ اے رب دی قدرت ہے۔ اے دے تو مراد اے نہیں کہ عیسیٰ نبی ابن اللہ بن گئے نے تو آڈیلی معبود بن گئے نے، نہیں، عیسیٰ علیہ السلام عابد بن کے آئے نے، معبود بن کے نہیں آئے۔ قرآن کی آندہ ہے اللہ رب العالمین دا قرآن، اللہ دے قرآن دا سپارہ 7واں سورت دا نام سورت مائدہ ہے۔ اللہ فرمان دینے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، یہ دنیا دی گل نہیں ہو رہی، دنیا مر مک کے دنیا تو ٹر گئی ہے، کل قیامت دے دن جدوں حشر ہوئے گا رب دی بارگاہ دے اندر سارے لوگ جمع ہون گے، اس دن دیاں گلہ ہو رہی نے۔ اللہ عیسیٰ علیہ السلام نو اپنے سامنے کھڑیاں کر کے پوچھن گے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ۔ رب دا قرآن دے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ فرمان کے میرے عیسیٰ تو اپنی قوم نو کیا سی کہ مینو تے میری ماں نو معبود بنا لو۔ عیسیٰ کیا سی؟ اللہ اللہ،
مسلمانوں دا عقیدہ ہے کہ رب دی ذات دے علاوہ کوئی خالق و مالک رازق ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ مینو یاد آیا مناظر اسلام حافظ محمد عبداللہ صاحب شیخ پوری رحمت اللہ علیہ فرمان لگے، میں کسے پادری نو کیا پادری صاحب تسی عیسیٰ بن مریم نو رب دا پتر کیوں آندے ہو؟ تے پادری مخاطب ہو کے آندہ حافظ جی تسی جٹ زمیندار بندے ہو جدو اپنا ٹگا اٹھان دے ہو دی پوشت ہاتھ مار کے آندے ہو اٹھ پترا، ایدہ مطلب یہ تو نہیں ہاتھ مار کے پتر کیا تے ٹگا وچھا جٹ دا پتر بن گیا، پیار نال کیا جے نا؟ حافظ صاحب آندے نے بالکل پیار نال آنے ہیں تے کہن لگا جے تسی پیار نال آندے ہو تے اسی بھی عیسیٰ بن مریم نو پیار نہ رب دا بیٹا کہہ دینے ہیں۔ حافظ صاحب کہن لگے اچھا پادری صاحب آجے گھر جانا جے جا کے پیار نال محبت نال اگے اپنی بیوی نو آندے ہو پانی لیا جامع شری لیا روح افزا لیا کھانا لیا پینا لیا، آج گھر جا کے پیار نہ محبت نال اپنی بیوی نو کیا جے امی جی گرمی بڑی لگی ہے پانی دا گلاس دے آجے۔ کہن لگا حافظ جی ماں بیوی نو کہیے تے ساڈی شریعت وچ نکاح نہیں رہندا، ساڈی شریعت وچ نکاح نہیں رہندا۔ حافظ صاحب فرمان لگے پادری صاحب اگر تہاڈی شریعت اندر بیوی نو ماں کیا نکاح نہیں رہندا، شریعت محمدی اندر عیسیٰ بن مریم نو رب دا پتر کہیے تے ایمان نہیں رہندا۔ اللہ اللہ اس واسطے سوہنے ہوئے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام دے بارے ساڈا بھی کیدا ہے، اللہ دے نبی عیسیٰ بغیر باپ دے پیدا ہوئے نے۔ مولانا ثناء اللہ مرسری رحمت اللہ علیہ ایک مناظرہ ہو رہا سی بہت بڑا، ایک پاسے مسلمان عالم سی دوسرے پاسے عیسائی پادری سی، مناظرہ اس بات ہی ہو رہا سی کہ ابن اللہ کہ عیسیٰ علیہ السلام دا اگر دنیا تے باپ نہیں تے معاذ اللہ رب اللہ جڑا ہے نا وہ عیسیٰ علیہ السلام دا باپ ہے۔ مسلمان عالم نے بڑا قرآن پڑھیا حدیثاں پڑھیاں پڑھ پڑھ کے عقلی نقلی دلائل دیتے، پادری دے دل دماغ وچ گالی کوئی نہ بیٹھی، پابندی لگی سی کہ مولانا ثناء اللہ مرسری رحمہ اللہ اسٹیج تے نہیں آ سکتے۔ بابا جی مناظرہ سنتے رہے ایک دن دو دن ہون تے 2-4 گھنٹے چ مناظرہ مک جاندہ نا، ادو دنہ دے دن تے راتاں دیاں راتاں ننگ جاندیاں سا مناظرے جب تک سرے نشان لگتے۔ مولانا ثناء اللہ مرسری رحمت اللہ علیہ کھڑے نے ویکھیا کہ گل کسے کونے تے نہیں لگ دی، انج کر کے کھنڈی پھڑی تے سٹیج دے قریب گئے، سیکورٹی گارڈ غیر مسلم عیسائی سی، انہوں کہنے لگے بھائی پچھے ہو میں اتے آنا ہے، کہنے لگا بابا جی اتے آن دی اجازت نہیں تھلے اتر جاؤ۔ بابا جی نے نا اصل مجمع سارا جڑا سٹیج تے سی نا انہاں نو اپنے حال مخاطب کرنا سی، توجہ ادھر ہو جائے، جدو سارے لوگاں دی توجہ ادھر ہو گئی نا تے سیکورٹی گارڈ غصے وچ آ کے کہنے لگا بابا جی تانوں آکھیا تھلے ہو جاؤ تسی کون ہو؟ بابا جی فرمان لگے پتر پیچھے ہو میں عیسیٰ نبی دا دادا ہاں، میں عیسیٰ نبی دا۔ پادری جڑا مناظرہ کرن دیا سی آندا بابے نو تکا مار کے تھلے سوٹ دادا کتھوں آ گیا؟ مولانا فرمان لگے دادا نہیں تے پیو کتھوں آ گیا؟ آئے ہائے او دادا نہیں تے پیو اے جننے بیٹھے او دادے نے تے بعد وچ ابو بھی نے ڈیڈی بھی نے جو اسی آنے پاپا وغیرہ اے بعد وچ نے پہلے دادا ہے۔ اللہ اکبر اس واسطے سوہنے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام دا باپ رب نہیں معاذ اللہ رب العالمین تے قرآن اندر اعلان کر دیتا قل هو اللہ احد، اللہ ایک کوئی ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ دا کوئی شانی نہیں، نہ اللہ دی ذات اندر نہ اللہ دی صفات اندر ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، اللہ دیاں بیٹیاں کوئی نہیں بیٹے کوئی نہیں، رب دی بیوی کوئی نہیں رب دا مائی
نہیں باپ نہیں. اللہ پاک نے ساریاں چیزاں دی نفی کر دیتی ہے کیونکہ میں عرض اگے بھی کر چکا کائنات دے لوگوں ماں باپ اور بیٹی اور بیٹا ہونا اے محتاجی ہے. ایک ہی ہے محتاجی ہے. ایک بندہ کسے نال کام پہ جے سفارش پاندا ہے براہ راست بندے نو آندا ہے بھائی جی اے کام میں وکیل صاحب جج صاحب چودھری صاحب ایم پی اے صاحب ایم این اے صاحب اگر وہ بندہ کام نہ کرے تے اگلے نے کام لینا ہوئے نا پھر کوئی بندہ نو مشورہ دیندا ہے ایک کسے دی نہیں مندا تے تیرے پنڈ دی دھی بھی آئیے او دی سفارش پوا جیدو دھی بوئے تے آ جائے گی پھر وکیل صاحب اپنی وکالت کرن لگے پھر گل مان جان گے. اور سونیوں گل یہی میں سمجھانا چاہنا تھیاں پتر محتاجی. وکیل دی دھی دروازے تے آئی وکیل بے بس ہو گیا دھی دروازے تے آ گئی ہے ہن گل مننی پے گی تے میرا رب اللہ مد میرا رب بے نیاز نہ تھیاں والو مجبور نہ پتراں والو مجبور نہ بیوی والو مجبور نہ ماں والو مجبور نہ باپ والو مجبور میرا رب ہر شریک تو پاکے. اس واسطے میرے بھائی عیسیٰ بن مریم علیہ السلام دی عبادت نہیں عبادت کی دی کرنی ہے اللہ دی کرنی ہے. اور قیامت دا دن ہوئے گا اللہ رب العالمین فرماندے نے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ. اے میرے عیسیٰ بن مریم اے دس ہاں میرے پیاریا دنیا تے تو اپنی قوم نو منن والیا حواریاں نو اپنے صحابیاں نو ساتھیاں نو جان نثاراں نو پیروکاراں نو اتباع و اطاعت کرن والیاں نو کیا سی کہ تسی میریاں تے میری ماں مریم دیاں تصویراں بناؤ ساڈیاں مورتاں بنا کے چرچ عبادت خانیاں وچ رکھو اور مجسمے بنا کے انہاں دے سامنے سجدے کرو انہاں دے سامنے لائٹاں بالو انہاں دے نام دیاں نظروں نیاداں دیو. اے کیا سی تے عیسیٰ علیہ السلام کی آندے نے کالا سبحانک ہائے ہائے قرآن میں تیر تو اپنا مائی باپ بھی قربان کر دیا اللہ دی قسم حق ادا نہیں ہوندہ. قرآن اندر جہریاں رب نے مٹھیاسا رکھ دیتیاں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمان گے کالا سبحانک یہ دا معنی ثانی نہ سمجھ لو اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام نو بنانا چاہیا نہ تے رب نے فرشتیاں نہ مشورہ کیتا میں آدم بناواں فرشتیاں کہا ربا کی کرنی انہیں خون ریزی فتنہ فساد دنیا تے برپا کرے گا اللہ انہوں نہ بنا سی جو تیری عبادت کر رہے ہیں. اللہ پاک نے فرمایا کالا انی عالم ما لا تعلم جو میں جاننا تسی جان دے تسی نہیں جان دے. اللہ پاک نے آدم علیہ السلام نو بنا کے فرمایا آدم ایس چیز دا اے نام فلان فلان نام یاد کرا کے او برتن جڑے نے نبی آدم علیہ السلام نو دے کے فرمایا فرشتیاں کو پوچھے ایس چیز دا نام کیے فلان دا کیے فلان دا کیے نہ فرشتے کھاندے سن نہ پیندے سن نہ پہن دے سن انہاں دا نہ چیز دا نہ تعلق واسطہ ہی کوئی نہیں تے حضرت فرشتے جڑے نے آدم علیہ السلام دے سامنے لاجواب ہو گئے تے پھر نبی آدم نو مخاطب نہیں ہوئے ڈائریکٹ کی آندے نے کالو سبحانک اللہ تو پاک لا علم لنا اللہ سی نہیں جان دے الا ما علمتنا اللہ جو تو سانو سکھائے سانو تے انہاں چیزاں دا علم ہے. اللہ اللہ نبی آدم علیہ السلام دے سامنے فرشتے لاجواب ہو کے کالو سبحانہ کہہ رہے نے ایتھے رب دا سوال آ گیا عیسیٰ تسی کیا سی کہ میری تے میری ماں دی عبادت کرے آجے اللہ
اللہ جی کالا سبحانکا ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق ان کنت قلتہ فقد علمتہ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک ما فی نفسک انک انت علام الغیوب۔ اے رب دا قرآن گواہیاں دے رہا ہے کہ قیامت دے نقشے قرآن نے کھچ کے بیان کر دیتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام آکھن گے اللہ میں نبی ہو کہ اے گل کہہ سکدا سا میں اینا ایتاں دا ترجمہ اپنے بقول انج کریا کرنا اللہ میں کو درباری تے نہیں ملا تے نہیں ملوانا تے نہیں نہ میں کو پیر تے نہیں میں گدی نشین تے نہیں انہاں نو آکھنا سی میرے اگے سجدے کرو میرے باپ اگے سجدے کرو میرا باپ بھی جڑا او بھی پیر میرا دادا پیر پردادا پیر رب نو چھڈ کے انہاں اگے سجدے کرو تے مینوں کرو اللہ سونیا میں اے نہیں کہہ سکدا کیوں میں پیر تے گدی نشین نہیں میں تے تیرا نبی ہاں اللہ نبی والا کہہ سکدا اللہ اللہ دا رسول تے نہیں کہہ سکدا ربا میں ایک گل کہی نہیں جے میں کہیے تے تیرے علم تو بار اللہ جے میں کہیے تے تو جاننا ہے میرے بھائیو ایتھے لمحہ فکریہ میں دینا چاہنا ہے کائنات دے لوگو اے باز ذہن نشین کر لو عیسیٰ بن مریم علیہ السلام دی عبادت کرنے والو کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ دی بارگاہ دے اندر عیسیٰ نبی انکار کر دیں گے اللہ نام عبادت دا کیا سی جے ایک کر دے رہنے تے مینو علم ہی کوئی نہیں ایتھے نبی عیسیٰ صرف انکار نہیں کرنگے رب دی ذات نال جنوں بھی شریک بنایا گیا لور والا ہوئے اجمیر دا ہوئے یا چنگ دا بابا سلطان بہو ہوئے کراچی دا بابا غازی عبداللہ ہوئے کوئی بھی کائنات اندر جنوں رب دا شریک بنا کے پوجیا جانا قیامت والے دن اللہ دی قسمیں سارے ولیاں نے انکار کر دینا سب نے انکار کر دینا عیسیٰ علیہ السلام بھی انکار کر دیں گے پھر انہاں لوکاں دا انجام رب دی جہنم ہوئے گا اللہ اللہ میرے بھائی میرے برادر میں عرض کر رہا ہوں کہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی شریعت مطہرہ ہے جیڑی اللہ پاک نے دنیا تے نازل فرمائی ہے قیامت دی در و دیوار تک اوہی قانون رہن گے اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تے ایمان لے آن والیاں نو تکلیفاں آندیاں نے بولو دکھ مصیبتاں پریشانیاں آفتاں تانے مینے پتھر وجدے نے سب کچھ ہوندہ ہے ایک میرے نبی دا غلام یہ دا نام ہے عبدالعزہ میرے آقا علیہ السلام کو لایا میرے نبی دا کلمہ پڑھیا کلمہ پڑھ کے کار گیا باپ تے دنیا تو اگے ہی ٹر گیا ہے چاچے دے گھر وچ رہ رہا تے جیدوں چاچے دے گھر وچ واپس پلٹیا چاچے نے ویکھیا عبدالعزہ نے محمد علیہ السلام دا کلمہ پڑھ لیا تے چاچا کہن لگا عبدالعزہ بیٹا مینوں پتہ لگا تو محمد علیہ السلام دا کلمہ پڑھ لیا عبدالعزہ کہن لگے ہاں چچا میں واقعی کلمہ پڑھ لیا کہن لگا جے کلمہ پڑھ لیا نوکر چاکر غلام خادم جننے تیرے نگران سن سارے میں واپس لے لینے میرے گھروں نکل جا سیرت نگاراں لکھیا
کہ عبدالعزیٰ دے غلام نوکر چاکر خادم اگے پیچھے رہن والے صبح پشاک اور دن اور شام اور اپنے جسم نو انہیں عطر دے نال اور اپنے کپڑے انمو عطر کیتا ہوندہ مگر ایک وقت آیا جدو میرے نبی دا کلمہ پڑھیا، کلمہ میرے نبی دا پڑھ لیا، چاچے نے آکھیا عبدالعزیٰ کرو نکل جائے، عبدالعزیٰ کرو۔ ایک گالے تے ہور ذہن نشین کر لو کہ میرے نبی دا کلمہ پڑھ کے عبدالعزیٰ جتھوں گیا سی اتھے ہی واپس آیا، جتھوں گیا سی اتھے ہی واپس آیا۔ سیرت دیئے کتاب اندر بھی لکھے ہے کہ ابتدائی اسلام اندر جنہ لوگاں اسلام قبول کیتا سی میرے آقا علیہ السلام نے انہوں نے واپس قبیلیاں وچ بھیجیا، اس واسطے علیہ السلام اندر طاقت قوت وہ موجود نہیں، واپس چلے جاؤ جدو طاقت قوت ہوئے گی پھر پلٹ آیا جی۔ اونا لوگاں نے جا کے اونا جنہ وچوں آئے سان اونا وچی کھاندے سان پیندے سان رہندے سان سہندے سان، اونا ہوتے میرے نبی نے فتویٰ بھی نہیں لایا تے نبی نے منع بھی۔ اے جڑے لوگ آندے نے نا ویکھو جی فلاں بندے دے بارے آپ سنے ہیں اسلام قبول کر لیا، جے اسلام قبول کر لیا کھان اتھے پین اتھے بہن اتھے رہن اتھے سہن اتھے سون اتھے سارا کچھ اتھے کلمہ کی پڑھے ہے۔ اگلے بھی آندے نے جس کلمہ پڑھ لیا تے ساڑھے وچ لین کی آیا، آندے نے کہ نہیں؟ میرے آقا علیہ السلام نے منع نہیں کیتا، اور خدا دی قسمیں اسلام اتفاق و اتحاد اخلاق دا درس دیندہ ہے۔ اسلام اگر قبول کرن دے بعد انسان اپنے ماں باپ نو کفر دی حالت وچ بھی ویکھے تے اونا دی بے ادبی توہین کرن دی بھی اسلام نے اجازت دیتی نہیں دیتی۔ اے ہے اسلام۔ میرے آقا علیہ السلام دا کلمہ پڑھیا، چاچا کہن لگا سارا کچھ میں ہٹا لیا میرے گھروں نکل جا، تے عبدالعزیٰ جدو گھروں نکلن لگے اکھاں وچوں انسو نے تے دل ٹوٹ گیا ہے، گھروں نکل دیاں اینج چاچے نے نا پچھو آواز ماری عبدالعزیٰ کھلو جا رک جا۔ عبدالعزیٰ میرا تصور آندہ ذہن وچ سوچیا ہوئے گا پتہ نہیں چاچے نو میرے تے ترس آ گیا ہے، یتیم پتیجا کتے تکے ٹھڈے کھائے گا، باپ سارتے کوئی نہیں کی ہویا جے نوا دین نے قبول کر لیا ہے۔ اے سوچا حضرت عبداللہ اپنے ذہن وچ دہرا رہے ہیں اللہ اللہ۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے غلام نے جدو انج مڑ کے پیچھے ویکھے آئے چاچے دی زبان تے اگ دے انگارے نے کہن لگا عبدالعزیٰ میرا کار چھڑ کے چلا ہے، جیڑی تیرے جسم تے پشا کے اے بھی تے میری کمائی دیئے نا اے بھی اتار دے۔ عبدالعزیٰ نے انج کر کے بٹن کھولے اپنے جسم دے سارے کپڑے اتار کے دے دیتے، رات دیاں تاریخیاں در برہان نہ ہو کے دیواراں نہ لگ دے لگان دے۔ میرے نبی دا غلام اپنی ماں دے دروازے تے پہنچے آئے، کائنات دے لوگوں سارے دشمن تے بن جاندے نے پر ماں تے ماں ہی ہویا کر دیئے، باپ تے باپ ہی ہویا کر دائے۔ اوکھے ویلے ماں جمے ویر ساتھ چھڑ جائیں، اوکھے ویلے ماں جمیاں پہنا جواب دے جائیں تے کم از کم ماں باپ تے جواب نہیں نہ دن دے۔ اے میرے نبی دا غلام اپنی ماں دے دروازے تے آکے دستخط دیندا ہے، ماں پوچھ دیئے من انتا اے آن والیا تو کہونے، من دکل باپ دروازے تے دستخط دین والا کہونے، تے بیٹا بول کے آندہ امی میں تیرا بیٹا عبدالعزیٰ۔ ماں دوڑ دیئے بسترے تو میرا بیٹا آگے آئے، بیٹا خیر رات انہیں پچھلے پہر آیا ہے، بیٹے دی زبان تو الفاظ نکل گئے اماں جان میں چاچے دے کار اندر موجود سائیں، میں محمد علیہ السلام دا کلمہ پڑھ لے آئے تے چاچے نے منو کرو نکال دیتا ہے تے ماں جنہیں سینے لگانا سی ماں بوا بھی نہیں کھول دیتے آندیے وے عبدالعزیٰ جے محمد دا دامن پھڑے آئی تے میرے بوئے تے کی لینا ہے۔
میرے دروازے تے کی لہنا ہے، میرے دروازے تو پیچھے ہٹ جائے۔ عبداللہ دیاں اکھاں وچوں انسو ڈل گئے نے، کیونکہ اسلام تو پہلے نام عبدالعزہ یعنی عزہ ایک بوتے او دی طرح منصوب عبدالعزہ عزہ دا بندہ ہے، مگر اسلام قبول کرن دے بعد میرے نبی نے نام تبدیل کر دیتا ہے۔ آپ فرماندے نے آج دے بعد عبدالعزہ نہیں عبداللہ نام ہوئے گا۔ عبداللہ دیاں کھاویں چوں ہنجو رواں ہو جاندے نے، نالے روندے نے تے نالے آندے نے امی کوئی گل نہیں جے تمہیں مینوں گھروں کڈ دیں گی، مگر میرے سینے وچوں محمد علیہ السلام دی محبت نہیں نکل سکتی۔ امی میں تیرے دروازے تے کھڑا ماں، میں اللہ دا واسطہ دے کے آنا، آخر تو میری ماں ہے میں تیرا بیٹا ماں۔ چاچے نے اپنی دلہیز تو باہر کر دیتا ہے تے مینوں برہانہ کر دیتا ہے۔ امی کار دے کونے دے جتھے کو کورا کرکٹ پہ آئے، امی جی دے نظرہ مارنا کدے پرانا ٹاٹ کوئی پہ آئے او بار سٹ دے، تاکہ میں اپنے جسم نو لبیٹ کے آمینہ دے لال کل جلا جائیں۔ ماں نے انج ٹاٹ پھڑیا تے دیوار دے اتوں بار سٹے آئے۔ حضرت عبداللہ نے دو ٹکڑے کر لے، ایک حصے نال اپنا سترہ بن لے آئے، ایک حصے نال اپنے جسم دا اوپر والا حصہ کور کر کے میرے پاک محمد علیہ السلام دی خدمت اندر حاضر ہو گئے۔ اور یارو اسلام قبول کرنے والوں، اسلام دا نام لینے والوں، میں خدا دا واسطہ دے کے کہاں گا اج مسلمان دے کار وچ میں تو پیدا ہوئے آئے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھے آئے، اور پڑھ کے اسی او فیل کر رہے آئے جڑے آمینہ دے لال نے نہیں کیتے۔ اج ساڑیاں خوشیاں نے تے پیغمبر دے خلاف نے، اج ساڑیاں غمیاں تے پیغمبر دے خلاف نے، اج بیٹے دی شادی ہے بیٹی دی شادی ہے اسی کوڑیاں نچا رہے آئے، اج شرلیاں بٹا کے تے پٹول کھڑکا کے رات دے 3 بجے تک لوگاں نو پریشان کر رہے آئے۔ ڈب کے کیوں نہیں مرتے اپنے آپنو اہل حدیث کہلوانے والوں، ٹول کھڑکانے والوں، واجے بجانے والوں، کوڑیاں نچانے والوں، تینوں کنے حق دیتا ہے کہ تو اپنے آپنو اہل سنت کہلائیں؟ تینوں کنے حق دیتا ہے تو اپنے آپنو وہابی تے اہل حدیث کہلائیں؟ تینوں کنے حق دیتا ہے کہ تو کلمہ نبی دا پڑھ کے اپنیاں من مرضیاں کر کے ہمسایاں تے حقوق پامال کرتا جائیں، رات دے 3 بجے تک لوگاں دیاں نیندہ حرام کر کے اپنے آپنو دیوبندی کہلوائیں، اپنے آپنو مسلمان کہلاؤ، ڈب کے مر جاؤ۔ اس تو بہتر ہے نبی دا کلمہ پڑھنے والوں اللہ رو دے رسول دی شریعت اور قانون تو ہٹ کے زندگی گزارنا، اے نبی دے صحابہ دا طریقہ نہیں، نبی دے دشمنہ دا طریقہ ہے۔ بڑے فخر نال اپنے چہریاں تے ہاتھ پھیر کے داڑھی رکھیے، ہاتھ سینے تے بننے عاشق رسولاں، منڈے کڑی دا ویہ آیا تے نہ نبی یاد رہا نہ دا خدا یاد رہا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اے ویخ میرے نبی دے غلام جنہاں نے اسلام قبول کیتا، اللہ دی قسمیں کنڈیاں تے سفر کر کے اپنیاں گردناں تے تلواراں چلوا کے اپنے سینیاں تے نیدے کھا کے اپنے بیٹیاں بیٹے قربان کر کے مائی باپ قربان کر کے تینوں اسلام دا درس دیتا ہے، تیرے تک اسلام نو پہنچایا ہے۔ اللہ اللہ ایتھے ہی بس نہیں، اے ویکھ ایک میرے نبی دا غلام ہے، میرے نبی دا کلمہ پڑھن والا ہے، عشرہ مبشرہ صحابہ دی فرشتندر دا نام ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، اسلام قبول کر لے آئے، میرے نبی دے پیچھے مکیوں ہجرت کر کے مدینہ روانہ ہون لگے نے، سسرال والے آگے انہاں آکے اپنی بیٹی لائی اپنے اللہ کے اندر ٹر گئے، اللہ اکبر، اپنے قبیلے والے آئے انہاں بیٹا کھویا تے اپنے گھر اندر چلے گئے، سوال
سواری بھی کھول ہی گئی. عبد الرحمن ابن عوف نے اپنی گھر والی دی قربانی دیتی ہے, بیٹے دیاں قربانیاں دیتیاں نے. ابن عوف چلدے چلدے دن رات دا سفر کردے کردے آخر مدینہ منورہ اندر پہنچ جاندے نے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام مدینی اندر مسجد نبوی اندر نماز پڑھائیے. میرے نبی نے سجے سلام پھیرے آئے, پھر میرے نبی نے کھبے سلام پھیرے آئے. آپ سلام پھیر کے مڑ کے پیچھے ویندے نے. عبد الرحمن ابن عوف مسجد نبوی دے مین دروازے کے کھڑے نے, ہونٹ خشک ہو گئے نے, پیا پیر چل چل کے پھٹ گئے نے. میرے نبی وال ویکھیا, اکھاں وچ اکھاں جدوں پئیاں, اکھاں وچوں انسو جاری ہو گئے. میرے نبی کلوں صبر نہ ہویا, میرے آقا اٹھے جلدی نال حضرت عبد الرحمن وال بڑھ جاندے نے. میرے نبی نے ابن عوف نو اپنے سینے لگایا. آپ فرماندے نے عبد الرحمن کیویں آیا ہے؟ آقا بیوی کھو لے گئی ہے, بیٹا چھین لے آئے, سواری کھو لئیے. آقا دن رات دا سفر کر کے پیدل تواڈے کول آ گیا. میرے آقا فرماندے نے عبد الرحمن سب کچھ کھوا کے آ گیا, ایمان بچا لیا تے سب کچھ بچا لیا. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. میرے محبوبہ ایک وقت آئے گا, ویلا آئے گا, تسی ویکھو گے لوگ اسلام دے اندر جوگ در جوگ داخل ہونگے, قبیلے اندے قبیلے داخل ہونگے. ایتھے نظام کیے کدے میرا ابو بکر آ رہے آئے, کدے عمر آ رہے نے, عثمان آ رہے نے, علی آ رہے نے. ایتے گنتی دے بندے ایک ایک گن لے, دو دو گن لے, پانچ پانچ گن لے. میرے آقا علیہ السلام دا دین جیڑی میں ابتدا اندرات پڑھی ہے, اللہ نے میرے نبی نال وعدہ کر لیا, میرے سوہنے آئے تیرا دین تمام دینہ تے غالب آ کے رہے گا. سارے دینہ تے غالب آ کے رہے گا. کیویں غالب آئے گا؟ اللہ اللہ. میرے آقا علیہ السلام نے مکہ معظمہ اندر لا الہ الا اللہ دا پیغام میرے نبی نے دیتا جدو کوہ صفا تے کہ لا الہ الا اللہ تفلیح تملک العرب والعجم. میرے نبی دی کلی ذات. پھر ایک وقت آیا مکے دے غریب لوگاں نے اسلام قبول کیتا, امیرہ نے کیتا, طاقتوارہ نے کیتا, کمزورہ نے کیتا. میرے نبی ہجرت کر کے مدینے ٹر گئے. میرے آقا علیہ السلام پھر مدینیوں آئے. میرے آقا علیہ السلام دے نال 10,000 دا قافلہ آیا. مکے آئے, مکہ فتح ہویا, 12,000 ہو گئے. کیوں؟ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. میرے محبوبہ ایک ایک دو دو پانچ پانچ کر کے نہیں, تیرے دین اندر قبیلے اندر قبیلے داخل ہو جان گے. اور دوست قبیلے دا سردار تو فیل جدو آیا, میرے آقا علیہ السلام نے کلمہ پڑھایا, واپس گیا, جا کے انہیں کلمے دی دعوت دیتی. قوم نے انکار کر دیتا. میرے آقا کو درد دل نال دعا کروائی, سونیاں میرے قبیلے دے لوگ ایمان نہیں لے آ رہے. میرے آقا نے دعا کی تھی, اللہ دوست قبیلے والے نو ہدایت دے دے, دوست قبیلے نو ہدایت دے دے. حضرت طفیل فرماندے نے نبی نے دعا کی تھی, میں دوست قبیلے دے چوک وچ کھڑے ہوں کہ کیا لوگو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, میں کلمہ پڑھ رہا سا, میرے پیچھے سارے قبیلے نے کلمہ پڑھ لیا. کیوں؟ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. کہ اے دین غالب ہون لی آیا ہے, غالب رہے گا. مغلوب ہون لی کفر آیا ہے, شرک آیا ہے, انشاءاللہ وہ مغلوب ہوئے گا. اسلام غالب رہے گا. اللہ دے حضور دعا ہے, اللہ پاک کتاب و سنت منو ہو توہانو عمل دی توفیق نصیب فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اذهب الباس رب الناس واشف انت شافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. بچوں دی لعنات نے بڑی توجہ نہ سماعت فرمانا. پہلا اعلان کہ کل بروز ہفتہ بعد از نماز عشاء بھائی اسامہ ہے نہیں مدنی صاحب دا پروگرام ہو گیا جی تھوڑا ہے وے کل انشاءاللہ عشاء دی نماز تو بعد ساڑھے اسی مسجد دے اندر حضرت مولانا محمد حسین مدنی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ آف کاموں کی انشاءاللہ الرحمن درس قرآن و حدیث ارشاد فرمان گے. تمام دوست احباب اگے شرکت دی پرزور اپیل. دوسرا اعلان کے 2 دن قبل میں فجر دے درس تو بعد ایک دعا کروائی سی. کل پھر بھائی شانی انہوں دا بیٹا انہوں نے کل فون کیتا ہے منو کہ بچے دی طبیعت کچھ اگے نو بہتر ہے دعا فرماؤ اللہ پاک مکمل کامل صحت نصیب فرمائے. پہلا بیٹا انہوں دی پریشانی ہے انہوں واسطے خصوصاً دعا فرمانا کہ اللہ پاک اس بچے نو لمبی ایمان والی زندگی نصیب فرمائے. جتنے بیمار نے اللہ سبنا نو صحت عطا فرمائے. اسی طرح بھائی محمد شہزاد رحمانی صاحب وہ بھی بیمار نے. ماسٹر بزرگ رحمت اللہ صاحب وہ بھی بیمار نے. انہاں تمام بیماراں واسطے دعا فرماؤ کہ اللہ پاک سبنا نو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. اور اگلا اعلان جس تو تمام ساڈے مسجد دے سامعین اور سامعات تقریباً آگاہ نے کہ آج ساڑی اس مسجد دے اندر ایک غیر مسلم عیسائی المذہب بزرگ محمد سرور صاحب پہلے ہی نام سرور اگے جو تسی نام آندے سو وہ نسبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی طرف محمد سرور. یہ میں نہ وعدہ کرو انشاءاللہ آئندہ جیدو بھی نہ بزرگانو بلانا ہے لفظ سرور ہی نہیں کہنا محمد سرور کہنا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. نبی علیہ السلام وال نسبت تو دوست احباب نو اس بات دا علم ہے کہ انہوں نے الحمدللہ ثم الحمدللہ سال تقریباً ہو گیا میرے کنن اندر انہوں نے بات پائی سی کہ میں اسلام قبول کرنا چاہنا. مگر میں اللہ کو اندر دعا بھی کرتا رہا کہ جیدوں میرا اطمینان قلب ہو گیا کہ اے بندے ہون اندروں اسلام قبول کر رہے ہیں تو میں انہوں نے دعوت دیتی ہے اللہ دے کار مسجد دے اندر تشریف لے آؤ. تشریف لے آئے نے الحمدللہ. سارے دوست احباب دعا فرماؤ کہ اللہ پاک انہاں بزرگانو تاج زندگی ایمان تے قائم فرمائے. اور میں دوست احباب دے سامنے کچھ 2-4 گلاں نے جڑیاں مانا کو پوچھنیاں نے اس تو بعد کلمہ پڑھانے ہیں. کلمہ پڑھا کہ اسلام دے اندر داخل نے. انما المؤمنون اخوہ او ساڈے پائی اسی اونا دے او ساڈے اسی بولو
ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ ਬੋਲੋ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਧਰ ਆਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਭਾਈ ਜ਼ਫਰ ਮੈਗ ਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੋੜ? ਅੱਛਾ ਬੋਲੋ ਇੱਧਰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮਗਰ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ, ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਚੱਲਦੀ, ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ ਛੱਡੋ। ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਕਰਨੇ, ਚਲੋ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਦਰਸ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਮਤਲਬ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਉਹਦਾ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕਲੇਜਾ ਜਿਹੜਾ ਚੀਰਕਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਯਾਦ ਮੌਕਾ ਕਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਾ 4-5 ਦਿਨ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਖਿਆ ਜੁਮੇ ਦਿਨ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਚੱਲਾਂਗਾ। ਢਿੱਡੋਂ ਸੱਚੇ ਔਲਾਦ ਛੱਡ ਛੜੀ ਹੈ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਛੱਡ ਛੱਡ, ਅੰਗ ਸਾਗ ਛੱਡ, ਇਸ ਦੀਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਦੀਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਦ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ ਮੌਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ। ਟਾਈਮ ਦੀ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦੋਸਤ ਅਹਿਬਾਬ ਸਾਥੀ ਕੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਇਆ ਜੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਦੀਨ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੋਂ 10-15 ਮਿੰਟ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਥੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ, ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਅਹਕਮੁਲ ਹਾਕਿਮੀਨ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਿਆ, ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਰਹੋ। ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਿਆ तमाम ਦੋਸਤ ਅਹਿਬਾਬ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਕੁਰਾਨ ਅੰਦਰ ਮਾਰੂਫ ਹੈ ਕਿ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਅਰਬਾਤਾ ਮਿਨਤ ਤੈਰ, 4 ਪਰਿੰਦੇ ਲੈ ਲਓ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰ ਲਹਿਦਾ, ਲੱਤਾਂ ਲਹਿਦਾ, ਧੜ ਲਹਿਦਾ, ਸਰ ਲਹਿਦਾ ਕਰਕੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਪਹਾੜਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖ। اور اس تو پہلے اللہ پاک نے ایک سوالیہ جملہ بولیا کہ میرے ابراہیم کیا تیرا ایمان یقین نہیں کہ میں مردیاں نو زندہ کر سکنا؟ مردیاں نو زندہ کرنے والا سارے بولو کون ہے؟ اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام نو اللہ پاک نے کیا جدو ابراہیم نبی نے کیا نا کہ اللہ میں دیکھنا چاہنا کہ مردیاں نو تو زندہ کیویں کرنا ہے، تو پھر 4 پرندے مختلف جگہ تے رکھے۔ قرآن وچ قصہ موجود ہے، پھر اللہ پاک دے حکم نال انہاں وعدہ دتیاں، پرندے اڈن لگ پے، جان واپس پہ گئی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو رب نے پوچھیا کہ ابراہیم تیرا اطمینان قلب نہیں، تیرے دل وچ یہ بات نہیں کہ میں مردیاں نو زندہ کرنا؟ فرمایا اللہ سب کچھ ہے مگر والی کل یطمئن قلبی، میں اطمینان قلب لئی ایمان اندر ہور اضافہ کرنے لیے گل کیتی ہے۔ تو اطمینان قلب واسطے میرا تے الحمدللہ قرآن ہاتھ وچ ممبر تے کھڑا باوضو ایک مسلمانہ دا رہبر رہنما ہون دی حیثیت نال اور عام طالب علم دی حیثیت نال قرآن ہاتھ وچ پکڑ کے آنا کہ میرا تے الحمدللہ انہاں دے بارے اطمینان قلب ہے کہ ساری زندگی ہونے بزرگ اسلام نہیں چھڈن گے انشاءاللہ۔ میرے کو تقریباً تھوڑی دیر پہلے جمعے تو آئے نے 11 بجے دے تقریباً اگے پیچھے انہاں کے منو دسیا ہے کہ میرا ایک بھتیجا ہے، انہیں عزیز و اقارب نو کالاں کیتیاں نے کہ اے اسلام قبول کر رہے نے، غیر مذہب ہو رہے نے، فلاں نے ٹینگے انہاں دے بقول کہ میں انہاں نو سیدھا جواب اپنے پتراں نو دھیاں نو سارے نو کہیا کہ وہ میرے جسم دا ایک ٹکڑا تے کٹیا جا سکتا ہے مگر اسلام نہیں چھٹا۔ 2 راتاں پڑھنیاں نے میرے 2 راتاں پڑھنیاں نے، اسلام 2 راتاں پڑھنیاں نے چھٹاں گا۔ ان دعا تسی سارے درد دل نال کرو، بزرگ بھی اور نوجوان بھی، بچے بھی، میری ماواں بہناں بھی، کہ اللہ پاک انہاں بزرگاں نو اسلام سمجھ آیا، اسلام قبول کیتا ہے تے اللہ پاک تا زندگی انہاں نو اسلام دے تے قائم دائم رکھے۔ اطمینان قلب دی گل کر رہا سا کہ میرا اطمینان قلب انہاں دے بارے اور میں تساں دوست احباب دے اطمینان قلب لئی یعنی تسلی بخش جنوں اسی آنے ہیں نا اس لفظ نو پورا کرنے واسطے میں کچھ گزارشات بزرگاں کو کرن لگا۔ دوست احباب توجہ نہ سماعت فرمانا۔ اے قرآن پڑھ، یہ قرآن ساڈی منظم من اللہ کتاب ہے۔ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام تے اللہ پاک نے انجیل نو نازل فرمایا، موسیٰ نبی تے تورات آئی،
दाऊद नबी ते ज़बूर आई, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ते सहीफे आए ने, साडे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे उत्ते अल्लाह ने इसे तरह किताब मुनज़्ज़म मिन अल्लाह नाज़ल कीती है। ये किताब तुसी सीने लगा के हाथ च फड़ के अल्लाह दे घर इबादत खाने विच खड़िया हो के इस बात का रब नाल इकरार करो कि जब तक मैं जिंदा इंशाअल्लाह इस्लाम नहीं छड्डां, नहीं छड्डांगा जी, इस्लाम ते कामजान रहांगा। इंशाअल्लाह भुखां तकलीफां मुसीबतां परेशानियां वड छड़न टुक छड़न मैं शिरक नहीं करांगा इंशाअल्लाह। और एक बात मैं होर दोस्त अहबाब दे इल्म अंदर दसना चाहना कि इंशाअल्लाह ये नहीं ये बुजुर्ग इस्लाम अंदर दाखिल होए ने, तालब इल्म दी पशीन कोई सुन लो, इंशाअल्लाह अन करीब बहुत सारे लोग इस्लाम अंदर आने वाले इंशाअल्लाह आने वाले ने। कुछ दोस्त अहबाब नाल मामा बहना नाल मेरी गुफ्तगू भी हो चुकी है, कुछ नाल होने वाली है इंशाअल्लाह। इस्लाम बार बार मैं लफ्ज़ रिपीट कर रहा, इस्लाम गालब होने लिए आया, मगलूब होने लिए नहीं आया और गालब हो के रहेगा इंशाअल्लाह। कलमा पढ़ाने हैं तो मुसलमान करके नमाज शुरू होएगी। और एक बात मैनू ज़िमनन याद आ गई, मेरे रब ने मेरे ज़हन च पाई है कि बुजुर्गा कलमा आज तो तकरीबन 5-4 दिन पहले ही पढ़ लिया। ये ज़हार होन जड़ा ना खास करके अलल ऐलान करन लगे, ठीक है ना। तो मैनू एक बजुर्ग मैनू मिले, मैनू कहन लगे जी उन्होंने कलमा कैसा पढ़िया, ना नमाज पढ़ना आउंदे ने, ना कुरान पढ़ना मसीते आउंदे ने, उन्हों का कलमा कैसा है। मैं फिर ये सवाल किया, बात उन्हें बड़ी सोहनी की। मेरे ज़हन में सवाल पैदा होया कि जेड़ा बंदा कलमा पढ़ ले उन्होंने नमाजी बनना पैंदा। बोलो बनना पैंदा वे। तुसी कलमा पढ़िया ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़िया तो मेरे भाइयों बजुर्गों खुदा का वास्ता मैं दे के कहांगा कि तुसी भी नमाजी बन जाओ। सिर्फ ये नहीं अज जुम्मा पढ़िया अगले जुम्मे आगे बकाया सारे विच रल मिल जाएंगे, नहीं जे बनने नमाज नहीं तो कुछ भी नहीं जे इंसान का। ते बुजुर्ग इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज भी इंशाअल्लाह दाज थे अल्लाह तक कुरान मैं इंशाअल्लाह इन्होंने पढ़ावांगा खूब करा के। बकिया मसला रहा इन्हों के खान पीन रहन सहन का, कोई बंदा ये बारे परेशान ना हो, वो जिम्मेदारी मैं अल्लाह दे हाँ कबूल की है। इन्हों धो के भी देंगे, कमरा भी देंगे, खान ली भी देंगे, पीन ली भी देंगे। इन्हों नहीं जिन्हें भी मुसलमान होंगे इंशाअल्लाह साहब सुफा की तरह मेरा घर इन्होंने वास्ते हाजिर है। इंशाअल्लाह सब कुछ करें, इंशाअल्लाह सब कुछ उत्ते होएगा। लो जी कलमा पढ़ो, अशहदु अल्ला इलाहा अगे हो जाओ के अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं मेरे पीछे अच्छा अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद अब्दुहु व रसूलुहु। ਇਹਦਾ तर्जमा नाल नाल रिपीट करिया जी मेरे पढ़िया जी। मैं गवाही देना कि अल्लाह दे सिवा कोई महबूद पर हक नहीं। और मैं गवाही देना कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह दे बंदे ने और उसदे रसूल ने। अहलन व सहलन मरहबा। तशरीफ रखो।